अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, नफीसा वहीद हिम्मत वाली आप लोगों के सामने काफ़ी अरसे के बाद। वो रीज़न्स तो रहने दें कि क्यों नहीं कर सकी सब कुछ, बट आज आपके सामने एक नए गेस्ट के साथ एक बहुत प्यारी मेहमान मिस फ़रा रहमान आपके सामने लेके आई हूँ। और इनकी मैंने प्रोफाइल देखी, मुझे अच्छा लगा और दिल चाहा कि इनसे बात करूं, तो सोचा कि क्यों ना इंटरव्यू कर लिया जाए, तो बातचीत अच्छी हो जाएगी। जी मिस फ़रा, अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम यू इन माय शो। और Thank you so आई much. वुड I would like you to introduce yourself to my audience, और मैं भी आपके बारे में ज़्यादा जानना चाहूँगी कि आप Exactly. का जर्नी क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, एंड अप टिल नाउ आपने क्या कुछ अचीव किया है, प्लीज़। Okay. So, Bismillahirrahmanirrahim. This is Sayyida Farah Rahman, Senior Instructor IT, GTTI गुलबर्ग लाहौर। और मैं आपको अपना थोड़ा सा एक डिटेल में चीज़ें बता दूं जो कुछ इस वक्त मैं रिकॉल कर सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम नफीसा, आपके साथ अभी हम 10 मिनट पहले ही इन टच हुए हैं और वी एक्सचेंज मैसेजेस, and I'm really grateful to her that she liked my profile and she invited me for the interview. So my humble, some of my humble introduction details are that, as I told you, I am a senior instructor IT. I'm working in TAPTA Punjab. So for the viewers जो TAPTA Punjab को नहीं जानते हैं, TAPTA Punjab is the largest skill organization in Punjab. So हम पंजाब में टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के नाम से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक इदारा है जो कि पूरे पंजाब के अंदर डिफरेंट टेक्निकल एंड वोकेशनल स्किल्स जो हैं वो सिखाते हैं. वी हैव अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स, और उनके थ्रू हम जो है बहुत सारी स्किल एजुकेशन फार एंड वाइड पंजाब में देते हैं. सो मैं वहाँ पर एज सीनियर इंस्ट्रक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काम करती हूँ, और पिछले 8 साल से आई एम वर्किंग एज सीनियर इंस्ट्रक्टर, और इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा है. और पर्सनली अगर एक बात बताऊँ वो ये है कि हाँ, मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ और यहीं पर पली बड़ी हूँ, यहीं की पैदाइश है और यहीं की तमाम एजुकेशन है. दिस इज़ द थिंग आई वांटेड टू शेयर. वाओ, दैट्स अमेजिंग, नाइस टू नो यू मिस फ़रा। और जैसे ही मुझे प्रोफाइल अच्छी लगी थी, तो इट शोज़ कि यस यू हैव समथिंग टू डिलीवर। माशाल्लाह 8 साल से आप टेप्टा में काम कर रही हैं, दैट्स ग्रेट। आई वुड लाइक टू नो, टेप्टा के बारे में आपने थोड़ा सा बताया हमें, अच्छा लगा जान के, और ज़रूर मेरे ऑडियंस को भी इसके बारे में मालूम हुआ होगा। तो आई वुड लाइक टू नो कि ख़वातीन आईटी में किस तरह आगे आ सकती हैं, और अभी ये डिजिटल स्किल्स का एरा है, ठीक है ना? और क्या ऐसे सब्जेक्ट्स और क्या ऐसी क्वालिफिकेशंस लेडीज़ आगे परसू करें, स्पेशली वुमेन की बात कर रही हूँ, बच्चियाँ लाइक जो अभी मैट्रिक इंटर की हैं और जिन्होंने आगे अपना कैरियर बनाना है। आप जैसे है खुद भी सीनियर आईटी इंस्ट्रक्टर हैं, मास्टर ट्रेनर हैं, तो इस जगह तक आने के लिए, इस मकाम तक आने के लिए क्या उनको गोल्स रखने चाहिए, क्या टारगेट्स रखने चाहिए? तो यंग बच्चियों के लिए, और वो जो मास्टर्स कर चुकी हैं और आगे काम करना चाहती हैं डिजिटल वर्ल्ड में, उनको क्या सजेस्ट करेंगे? जी मैम ऐसे है कि अभी तो राइट नाउ वी ऑन 2025, और इस एरा के अंदर अब तो अवेयरनेस हमारे कहने से नहीं है कि हम कुछ लोगों को अवेयर करें या इनकरेज करें, बिकॉज अपने अराउंड अगर हम देखते हैं तो अवेयरनेस जो है वो लोगों तक मौजूद है ऑलरेडी. बहुत सारी बच्चियां, ख़वातीन अगर स्पेशली मैं बात करूं, तो अब किसी भी आप बच्ची से बात करें तो उसका इरादा जो है वो तालीम मुकम्मल करने के बाद जो है वो कुछ ना कुछ करने का होता है. तो मैं बहुत इस चीज़ से खुश होती हूँ कि एक टाइम था, शायद हमारे वक्त में भी इतनी कोई हमें मुश्किलात नहीं हुई. वी अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट डिसेंट एजुकेशन, और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ मिली. और अगर अपनी पर्सनली मैं बात शेयर करूँ तो आई बीन वेरी ब्लेस्ड
کہ ایک سپورٹنگ فیملی، اور والد صاحب، میری والدہ، انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ تعلیم کے اوپر فوکس کیا. انہوں نے مطلب ہمارے وی ور ناٹ فرام اے ویری اسٹرانگ، وی ور ریئلی اے ڈیسنٹ مڈل کلاس بیک گراؤنڈ. اور لیکن تمام جسے کہنا چاہیے کہ مشکلات کے باوجود جو پیرنٹس کا فوکس ہے، جب وہ بچے دیکھتے ہیں، خاص طور سے اسپیشلی گرلس، تو ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو ان کی ہمارے سے توقعات ہیں وہ پورا کرنا، اور ان کو somehow اپنی ان ایفرٹ سے جو ہے وہ پراؤڈ کرنا، خوش کرنا، جو ہے وہ اس جرنی کے اندر ہم بہت کچھ جو ہے وہ آگے جاتا ہے ہمارا، ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور ہم اچیو کرتے ہیں. لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اب یہ دیکھیں کہ یہ تو کوئی اب آپشن نہیں رہا نا کہ ناٹ ٹو ڈو سم تھنگ، ناٹ ٹو ڈو اے ورک اور جاب. یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ دس از ناٹ این آپشن اینی مور فار اینی ون. چاہے بیک گراؤنڈس کسی بھی قسم کے ہوں، یو ہیو ٹو ہیو یور انڈیویژول اسٹیپنگ. تو جب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں میں آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ایجوکیشن مکمل کرتے ہیں. پرسنلی میں یہ کہوں کہ میری جرنی جو ہے اٹ واز ریئلی اسموتھ ان دا سینس دیٹ آئی واز آلویز ویری فانڈ آف ٹیچنگ. سو یہ صرف اس لیے نہیں کہ ایکچولی یہ بھی بات ہوتی ہے نا کہ اگر آپ کچھ نہیں کر رہے تو ٹیچنگ کر لیں لیکن میرا ہمیشہ سے ٹیچنگ مجھے پسند تھی، اٹ واز مائی پیشن. اور جب میں نے اپنی کوالیفیکیشن بھی مکمل کی تو ایکچولی آئی کمپلیٹڈ مائی instead of doing intermediate, I did a diploma of associate engineering in one of TEPTA's college. So that diploma of 3 years gave me a variety of skills in IT. So it is called DAECIT. So when I completed my diploma, I was Okay. able to actually handle so many of the things جو کہ plain intermediate ICS یہ آپ کو وہ سب چیزیں نہیں دیتا ہے. So اس چیز نے ایک تو مجھے بڑی اسٹرینتھ دی. اس کے بعد when I enrolled in my bachelor's, bachelor's was also a repetition of the subjects which I read in DAE. So actually میری اسکلز جو ہیں وہ میرے DAE میں بہت پالش ہوئی، IT اسکلس. اور میں نے بہت بریف پیریڈ کے لیے کچھ مارکیٹنگ میں اور اس طرح اس سیکٹر میں کام کیا. لیکن اس کے بعد میرا ہمیشہ کنسسٹنٹ ایک یہ تھا کہ وین ایور آئی گاٹ دا اپرچونیٹی اور آئی واز کالڈ ٹو ٹیچ، سو آئی ایکچولی رین ٹورڈز دیٹ. سو جب میں نے پڑھایا اور ریئلی ڈسکورڈ دس اینڈ then got this opportunity to apply in TEPTA Punjab, and I got selected alhamdulillah back in 2015 and joined in 2016 January. Onwards, it's been a great amazing journey. ایک فیمیل کے طور پر someone who had passion for teaching and training، میرے لیے یہ بہت امیزنگ تھا کہ opportunities consistently ملتی رہی thanks to my wonderful organization and our different departments, especially our training section. So actually consistently I got opportunities. I was selected and asked to join different trainings, and which I joined. I never declined any of the chances. And actually this is my organization who has made me the person or anything. It's very humble. Still there's a lot of to achieve, but actually it is all because of my organization TEPTA Punjab that so many of the opportunities I got. So لڑکیوں بچیوں کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اگر میں اپنی ایگزامپل سے کوئی چیز شیئر کرنا چاہوں so that would be کہ پلیز ایک اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے پازیٹیو رکھیے، اور وین ایور یو گیٹ اینی اپرچونیٹی پلیز نیور مس اٹ. پلیز اپرچونیٹیز کو اویل کریے. وہاں پر اپنے آپ کو obviously آپ کمپٹیشن دیکھتے ہیں، آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو آپ سے بہت بہتر ہوتے ہیں، اور اس میں ڈسکریجمنٹ کا بھی فیکٹر آتا ہے، لیکن اس وقت آپ کو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ اس میں اپنے آپ کو کیسے ایوالو کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اسٹل آئی ایم لرننگ. سو ابھی ہم اب آپ بات کریں گے، میرا جواب کچھ لمبا ہو گیا بٹ لیکن میں اسٹل جو ہم ریحان اکیڈمی کے ساتھ بھی جو کولیبریشن چل رہی ہے تو اس کے سلسلے میں بھی پھر میں کچھ چیزیں اس میں شیئر کرنا چاہوں گی. نہیں بالکل لمبی نہیں ہو گئی بات، ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو سن کے. اور ایک میرے ذہن میں آپ کی باتوں سے ہی ابھی ڈیولپ ہوا کوشچن، اور وہ یہ کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈیجیٹل اسکل، اب آپ جیسے ماشاءاللہ ایک ایگزامپل ہے ہمارے سامنے.
آپ کہہ رہی ہیں آپ نے ڈپلوما کیا, وہیں سے آپ کی اپرچونیٹیز آنا شروع ہوئیں. سو اپرچونیٹیز آلویز کم ٹو دا پرسن ہو از پریپیئرڈ, دس از واٹ آئی بلیو, اور کوٹیشن ہے. سو واٹس دا اسکوپ, ویئر ڈو یو سی دس ڈیجیٹل ایرا ان پاکستان in next 5 to 6 years, and what are your observations basis on these learnings and trainings? اس میں آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ how ریحان school is evolving all these things along with TEFTA. جی ایگزیکٹلی میم نفیسہ بالکل ایسے ہی ہے. کانٹ ایگری مور کے اپرچونیٹیز اسی کی طرف آتی ہیں جو کہ ایکچولی کوئی خواہش مند ہوں یا کہ جو اس کو پراپت کرنے کے لیے ریڈی ہوں. سو بالکل یہی بات ہے. اور جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ کس طریقے سے یہ ڈیجیٹل جو ہے وہ اس ڈیجیٹل ایرا کے اندر یہ کس طریقے سے ایوالو ہو رہی ہے ساری سچویشن, آپ دیکھ رہی ہیں کہ میرے ایکسپیرینس میں جب سے آئی ڈیڈ مائی میٹریکولیشن دین ڈیڈ مائی DA ان CIT then did the bachelor's in computer science. So اس سارے ایرا میں آپ دیکھیں کہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ لینڈسکیپ چینج ہو رہا ہے. پہلے کہا جاتا تھا کہ ایک IT ایک فیلڈ ہے, اس میں جس کو کمپیوٹر آپریٹ کرنا آتا ہے, یو کین رائٹ ای میلز, یو کین گیٹ دا جاب, اس طرح کی آپ کو جابس مل جاتی ہیں آفس اسسٹنٹ کے طور پر, یا آپ کمپیوٹر پڑھا سکتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں. لیکن اب تو آپ دیکھیں نا کہ لینڈسکیپ اس معنی میں بہت چینج ہو گیا کہ آپ کسی جگہ پر بھی اسٹیپ ان کریں. تو ایکچولی یہ ڈیجیٹلائزیشن جو ہے, جو IT کی فیسلٹیز ہیں جنہوں نے آپ کا بہت سارا کام جو ہے وہ کم کر دیا, ورک فورس کم کر دی ہے, ٹائم آپ کو کم لگنا اسٹارٹ ہو گیا. تو اس سے کیا ہو گیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اگر کسی کی فیلڈ IT کمپیوٹر سائنس نہیں بھی ہے تو تب بھی یو آر باؤنڈ ٹو انڈرسٹینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی بیسکس, کس طریقے سے آپ کسی کمپیوٹر سسٹم کو یوز کرتے ہیں. یہ بالکل ایسی ہے جیسے پہلے کسی کو کیلکولیٹر استعمال کرنا آتا ہو یا پھر موبائل فون کے ساتھ کوئی جو ہے وہ انٹریکشن کرے. سو اب کمپیوٹر لٹریسی, ڈیجیٹل لٹریسی اتنی امپورٹنٹ ہو گئی. اب آپ دیکھیں کہ جب اس طرح کا یہ سینیریو سارا بن گیا ہے تو آپ سوچیں کہ IT لٹریسی اور IT ٹریننگس کتنی امپورٹنٹ ہیں. IT لٹریسی میں ہمارا پنجاب ٹیپٹا کا کنٹریبیوشن, انفیکٹ نیپٹیک کے انڈر پورے پاکستان میں بہت ساری آرگنائزیشن ہیں جو کہ IT ٹریننگس جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہی ہیں, اور بہت فاؤنڈیشنل لیول سے لے کر سرٹیفکیشنز ہو رہی ہیں. ڈگری پروگرامز الگ ہیں جن میں آپ IT میں بیچلرس کر سکتے ہیں, CS میں کر سکتے ہیں, سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی فرام 3 months to 1 year 2 year 6 months پروگرامز ہیں جن کے ذریعے آپ کوئی ایسی IT اسکل سیکھ سکتے ہیں جو کہ ایکچولی آپ کو گھر بیٹھے بہت ساری اپرچونیٹیز دے سکتی ہیں. آپ کو پروگرامنگ سیکھنی ہے, آپ کو نیٹ ورک میں انٹرسٹ ہے, کمپیوٹر نیٹ ورکنگ میں انٹرسٹ ہے نہیں ہے, تو آپ کو ایک سمپل اسکل سیکھ سکتے ہیں جس کے تھرو آپ ایکچولی آج کل ہم جیسے ریحان اکیڈمی کے ساتھ ایک ٹیپٹا کی کولیبریشن ہے جس میں ہم جو تمام ٹیپٹا کے ٹیچرز ہیں, ٹرینرز ہیں, ان کے ساتھ ہماری آرگنائزیشن کی یہ کولیبریشن ہے کہ کیونکہ ہماری ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اور ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس نیڈ کو سمجھا گیا ہے کہ IT سے ریلیٹڈ جو اسکلز ہیں اور سوشل میڈیا کا اس طرح کا استعمال جو کہ ایکچولی ہمیں ہمارا ایک ڈیجیٹل ہمارا فٹ پرنٹ قائم کر سکے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ایسی اسکلز جو آپ کو جیسے آپ سوشل میڈیا پہ یا IT کو کچھ سیکھ کر آپ اپرچونیٹیز دیکھتے ہیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی اسکل میرے لیے اچھی ہے, سوٹیبل ہے, یا میرا کس میں انٹرسٹ ہے. آپ کو اپرچونیٹیز پتہ چلتی ہیں کہ آپ ڈفرینٹ کورسز کہاں سے کر سکتے ہیں, اور پھر جیسے جیسے آپ اس جسے کہتے ہیں نا ایکو سسٹم کا پارٹ بنتے ہیں تو اپرچونیٹیز آپ کو ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ملتی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو دروازہ کھلتا ہے, جو لرن کر رہے ہیں, جو ایکچولی انٹرسٹ لے رہے ہیں, ان کے لیے اپرچونیٹیز آتی ہی آتی ہیں. سو بس یہ بات ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ دیکھیے کہ ایکچولی دس اسمال ٹیبلٹ اور یور فون اور یور لیپ ٹاپ از جسٹ, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بس اب آپ کی زندگی میں یہ وہ چیز ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. صرف ٹائم کو جو ہے وہ سرو کرنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ ریلز دیکھ رہے ہیں یا یوٹیوب پہ ڈراماز دیکھ رہے ہیں یا اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں. ایکچولی دیر از مچ مور جو آپ کو یہ آفر کر سکتا ہے اور آپ کی زندگی میں بہت بہتری لا سکتا ہے. امیزنگ امیزنگ, جتنا آپ سے بات ہو رہی ہے اتنا اچھا لگ رہا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. امیزنگ ریئلی. تو مجھے یہ بتائیے گا تھوڑا سا اپنی فیملی کے بارے میں کہ
पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज हो रही है, क्या हो रहा है? आई वुड लाइक टू नो। जी, एक्चुअली अभी ऐसा है कि हम अपने ट्रेनिंग सेशंस में भी बात कर रहे होते हैं ये। एक्चुअली आई एम आल्सो गेटिंग दिस ट्रेनिंग फ्रॉम जो कोलैबोरेशन हमारी चल रही है रेहान एआई टीचर्स बूट कैंप विद टैपटर इंस्ट्रक्टर्स के लिए। सो आई एम आल्सो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। और इस ग्रुप में हमारी जो मेंटोर हैं और हमारे लीड ट्रेनर हैं मैम गुलसाना मंशा, शी इज़ वंडरफुल, शी इज़ अमेजिंग, एंड आल्सो आवर टेक्निकल एक्सपर्ट मैम She रेहाना is सिद्दीकी amazing एजुकेशन lady. वाली, एंड आल्सो मैम I रेहाना must. सिद्दीकी एजुकेशन वाली। हाँ, व्हाट अ पेशेंट लेडी, yes. व्हाट अ ग्रेसफुल पर्सनालिटी। सो उनसे बिकॉज ये कि आपने मुझसे कुछ पर्सनली भी इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा है, तो अब ये है कि जैसे मैंने बताया कि आई वाज बोर्न इन लाहौर, और लाहौर में पैदाइश, वालिद साहब भी मेरे जो हैं वो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर ही रहे, वालदा जो हैं वो होम मेकर हैं। और उसके बाद हम 5 बहन भाई हैं, मोस्टली तमाम बहन भाई एक छोटी बहन को छोड़कर, शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस एग्ज़ाम इंशाल्लाह। बाकी तमाम जो हैं वो एक्चुअली आईटी में ही ग्रेजुएटेड हैं, और सब कुछ आई एम वर्किंग इन टैपटा पंजाब एज एन इंस्ट्रक्टर, माय ब्रदर आल्सो, एंड टू अदर ब्रदर्स, वो भी अपना जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। सो पर्सनली ये है कि हम अपनी ट्रेनिंग में भी बात कर रहे होते हैं कि टैपटा में हमारी जो ये फुल टाइम जो एंगेजमेंट्स होती हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं हमारा काम है, उसके साथ हम ये ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। सो दिस इज़ रियली, हम इसको एक बहुत स्टार्टिंग में तो एक डिफ़िकल्टी आती है जब भी आप किसी एक नए उसका पार्ट बनते हैं जर्नी का, लेकिन अब क्योंकि ये ख़त्म होने वाला है, सो आई एम ऑलरेडी मिसिंग इट कि जो इंटरेक्शन यहाँ से मिल रहे हैं, जो बातें यहाँ हो रही हैं, सो वो सारी की सारी बहुत आपको जो है वो एनरिच करने वाली होती हैं। सो बहैसियत एक मास्टर ट्रेनर भी मेरा एक छोटा सा तारुफ है। सो एक्चुअली टेक्निकल एजुकेशन के अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग्स जो हैं वो एक वर्ल्ड रिनाउंड कॉन्सेप्ट है कि जिसमें आप जो हैं वो ट्रेनीज़ को इंडस्ट्री बेस्ड जो स्टैंडर्ड्स हैं, इंडस्ट्री रिकग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स हैं, उनके ऊपर आप उन्हें ट्रेन करते हैं विद अ हैवी collaboration and insight of industry. So I am also the master trainer in that. So मैं मेरी वो भी एक छोटी सी पहचान है जिसमें मैं अपने कोलीग्स को और टैपटा पंजाब में ऑल ओवर जहाँ से भी हमारे कोलीग्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, टेक्निकल टीचर्स, इंस्ट्रक्टर्स जिनको हम कहते हैं, हम उनकी ट्रेनिंग के लिए भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो ये सारी सिलसिले ऐसे हैं कि उसमें अपने लिए और घर में बहुत कम जो है वो वक्त मिलता है, लेकिन जब भी कभी कोई मिलता है, सो आई ऑलवेज वांट टू रीड, रीडिंग इज़ माय पैशन। तो बस यही है लाइफ। माशाल्लाह, आपके तो घर में ही आईटी का कल्चर है, पूरी फैमिली माशाल्लाह एम्बिशियस है, सो वो नज़र आता है आपकी पर्सनालिटी में भी। एक सवाल आपसे पर्सनल आपके बारे में पूछूंगी, इतना पॉजिटिव ऑरा आपने कैसे बनाया हुआ? आपकी पिक्चर देख के मैं अट्रैक्ट हुई हूँ जो सीधी बात है कि आई वांट टू नो अबाउट दिस लेडी। सो कहाँ से आती है ये पॉजिटिव एनर्जी आप में? एक्चुअली पता क्या, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि शायद मैं इसको इतना प्रॉपर रिस्पॉन्ड ना कर पाऊँ बिकॉज फर्स्ट टाइम समवन हैज आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, लेकिन आई थिंक दिस इज वंडरफुल व्हेन समवन रियली वांट्स टू नो इट, तो वो ऐसे सवाल करते हैं। असल में ऐसा है कि पॉजिटिविटी और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मतलब आपको कल्टिवेट करनी होती हैं। ये हर एक की शायद पर्सनालिटी का उसमें पार्ट नहीं होती, मेरी का तो बिल्कुल नहीं थी। so, उसमें मैं ये कहूँगी कि एक्चुअली जैसे मैं अभी आपकी इंट्रोडक्टरी वीडियो देख रही थी, एंड आई रियली फाउंड इट रियली अमेजिंग दैट आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं टू ट्रैवल, और आपने ट्रैवलिंग के थ्रू बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो यकीनन मिलते हैं इंसान को। एंड आई एम समवन जिसको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज ऑफ ट्रैवलिंग नहीं है अभी तक, स्टिल आई हैव नॉट ट्रैवल्ड मच। तो मुझे एक्चुअली क्या है कि मुझे आई एम रियली कहना चाहिए कि एन इंट्रोवर्ट जो कि घर रहना पसंद करती है। तो अब जब मुझे बाहर निकालना एक बहुत बड़ा मसला है, तो उसमें ये है कि बचपन से ही रीडिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है मेरे साथ, और उसमें भी आप ये देखेंगे जब आपकी जो चॉइसेस होती है रीडिंग में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह की कंपनी आपको फ्रेंड्स की मिलती है, लोगों की मिलती है, वो आपको डेवलप कर रही होती है, उसी तरीके से जो ऑथर्स, जो पोइट्स आपको पसंद होते हैं, वो भी आपको डेवलप कर। सो अगर आपकी चॉइस में कोई ऐसे लोग होंगे जो कि मोमेंटरीली होंगे, या फिर कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल या कोई पैसिव बातें करते होंगे, या फिर ऐसे माइंडसेट होंगे जो कि बहुत प्रोग्रेसिव नहीं होंगे, तो फिर वो आपकी पर्सनालिटी में उस तरह के डाउट्स
دیتے ہیں. اور اگر آپ کے چوائسیز میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو کہ ایکچولی جن کو پڑھ کر آپ کو ایک آپ کا پرسپیکٹو دنیا کے بارے میں ایک بہتر ہو، سو میں وہاں پہ کہوں گی کہ میرے لیے ہمیشہ سے فیض احمد فیض جو ہیں وہ شخص رہے ہیں کہ جن کو میں نے بچپن سے آئیڈیلائز کیا. بچپن ان دا مائی سینس گاڈ آفٹر فیوریٹ. میٹرک. So I have been in love with this person since I had done my metric. اور ان کے ساتھ وہ جو ایک پرسنل بیکاز مائی سسٹر از ریئلی ریئلی ینگر شی از اے چائلڈ ٹو می. تو وہ چیز جو ہے نا وہ جو بہن بھائیوں میں بھائی اوبیسلی وین یو آر گروئنگ اپ تو بھائی جو ہیں وہ گھر کے باہر ہوتے ہیں. دے آر آلویز پلئنگ, دے آر آلویز ڈوئنگ تھنگس. تو وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. سو مائی سسٹر از ریئلی ریئلی ینگر دین می. تو میرے لیے جو ہے وہ ایک فرینڈ جو ہے از آلویز بین دس پرسن, فیض احمد فیض. ان کا جو دنیا کے بارے میں پرسپیکٹو ہے, جیسی سوچ وہ انسانیت کے بارے میں رکھتے ہیں, اینڈ دا پازیٹیو آؤٹ لک, اور جس طرح کے ٹائمس میں انہوں نے جس طرح کی باتیں, جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو اب میں پورا تو اس بارے میں ابھی نہیں بتاؤں گی, لیکن جب آپ ان کو خود پرسنلی جانتے ہیں, سو اٹس بین اے جرنی آف 20 years now. سو مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے ہی از دا پرسن, ہی از دا مین, ہی از دا مینٹور, ہی از دا رائٹر, ہی از دا پوئٹ, جنہوں نے میں نے سمجھا ہے کہ مجھے بہت ایک بیٹر انسان بننے میں مدد کرتے ہیں. واو. اور یہاں میں ایڈ کرتی چلوں کہ فیض میرے موسٹ فیوریٹ رائٹر, اور ان سے بڑھ کے کوئی شاعر شاید ہی مجھے کوئی پسند ہو, اور بہت خوبصورت لکھتے ہیں. کوئی کیا ہے, ہم تو چراغ دکھا رہے ہیں سورج کو, سورج کو چراغ دکھانے کے مدرات. وڈ یو لائک سے کہا ہے جی. آف کورس میں تو ویٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ someone ask me to talk on recommend that. some books especially. آف کورس. اچھا, اس میں ہے کہ نسخہ ہے وفا, فیض کا جو مجموعہ کلام ہے وہ تو آپ کے ہمارے ویب سائٹ پہ رہتا ہے, جو عاشقان فیض کے ویب سائٹ پہ رہتا ہے. وہ چیز نسخہ ہے وفا ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے ساتھ رہتی ہے. سو اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ فیض کے بارے میں مزید جاننا چاہیں تو آپ ان کے خطوط جو انہوں نے لکھے تھے جیل میں اپنی بیگم ایلس فیض کو, سو وہ سلیبے میرے دریچے کے نام سے وہ شائع ہو چکے ہیں. سو ان کو پڑھ کر آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور بہت کچھ ایسی باتیں ہیں جس میں آپ فیض کو اپنا ساتھی پائیں گے, اپنے آپ کو بہتر ہوتا ہوا پائیں گے. سو یہ فیض تو ایک کنٹینیوس ساتھی ہے. نو ڈاؤٹ, ویری رائٹ. اچھا, جیسے فیض کہتے ہیں نا, جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں, علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے, علاج گردش لیل و نہار رکھنا, جو دنیا ہمارے سامنے ہے. کبھی کبھی اس میں آنکھیں بھی کھولنے کو دل نہیں کرتا. لائک واٹ از ہیپننگ ان بازار. یہ فیض سے ہی سیکھی ہے. نہیں, اردو کا تو یہ ہے کہ ایک اردو اسپیکنگ فیملی سے بلانگ کرتی ہوں, تو اردو ہی دا اونلی لینگویج جس پہ کچھ شاید کچھ عبور ہو. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, بہت اچھا لگا آپ کو سن کے. آپ کی باتیں بہت انٹرسٹنگ, جتنی بات کریں کم ہوگی. اور مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے لاہور آنا پڑے گا آپ سے ملنے کے لیے. مائی ان لاز آر ان لاہور, اور ہاں میں ضرور آپ سے اور ایک مس گلسانہ سے کہا ہے میں نے کہ ملنے ضرور آؤں گی میں. تو پھر ایک سیٹنگ رکھیں گے, اکٹھے بیٹھیں گے, گپ شپ کریں گے, فیض کو پڑھیں گے, سنیں گے. آپ بس جاتے جاتے انشاء اللہ جاتے جاتے مجھے یہ بتائیے کہ ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان نیکسٹ 5 years اور 10 years, کیونکہ ماشاء اللہ یو آر سو ایمبیشیس, آپ کی فیملی بھی, تو آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں, اور کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں ہمارے آڈینس کو پلیز. جی ایگزیکٹلی. فرسٹ آف آل تھینک یو فار دا اپرچونیٹی, اور آپ کے ساتھ بات کر کے آئی وڈ جسٹ لائک ٹو مینشن کہ دس واز مائی فرسٹ انٹرویو گیون ٹو اینی ون. سو اٹ واز سچ اے نائس ایکسپیرینس دیٹ آئی کوڈ ٹاک ریئلی, کہ میں اپنے دل کی بات کر سکی, اور یو ڈنٹ جسٹ باؤنڈ می ٹو دا کوسچنز یو وانٹیڈ آنسرز فار. سو اس میں یہ ہے کہ مجھے آپ یو آر امیزنگ, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می, اٹس ونڈرفل, یو ہیو میڈ مائی فرائیڈے آلریڈی, اٹس اے بلیسڈ ڈے. میم آپ کا جو کوشچن ہے وہ یہی ہے کہ ایکچولی بینگ اے پرسن آپ کو پتہ نہیں ہوتا. یہ بھی ایک بات ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, ہمارے پلانس تو یقیناً ہوتے ہیں, اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میرے بھی ہوں گے, کچھ خواہشات ہیں, پلانس ہیں, کریئر کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ
آپ کا اگلا مہینہ اگلا سال کس طریقے سے ہے. سو بس میں یہ دعا کرتی ہوں کہ ابھی تک جو بھی چیزیں میرے راستے میں آئی ہیں مجھے اللہ میاں نے دی ہیں وہ بہت اچھی ہیں اور اتنی اچھی ہیں کہ میں شاید اس کو پرسنلی وہ میری ایفرٹ نہیں تھی اور آئی بین بلیسڈ ود دوز آل دوز اپرچونیٹیز ود دس کائنڈ آف فادر دیٹ آئی ہیو, مائی مدر, مائی سبلنگس. سو ایکچولی یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا آپ شکر پورا نہیں ادا کر سکتے. اگین کریئر کی طرف آئیں تو اپرچونیٹیز زیادہ ملی, اسٹرگل نہیں ملی, اور اپریشیٹ کرنے والے لوگ ملے, انکریج کرنے والے ملے, تمام ساتھیوں سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایکچولی میں چاہتی ہوں کہ کنٹینیوڈ رہیں. یہ سارا سب کچھ جو اللہ میاں نے دیا ہے اچھا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا کبھی شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. سو بس میری یہی دعا ہے اور پیغام یہی ہے کہ بچیاں خاص طور سے جو مجھ سے پڑھتی بھی ہیں یا پھر ہمارے ٹیفٹا کا پارٹ ہیں یا کہیں بھی کسی بھی جگہ پر پارٹ ہیں, میں ان کو صرف یہ کہوں گی کہ ایکچولی ٹیکنیکل ایجوکیشن, ڈیجیٹل اسکلس, ووکیشنل ٹریننگس, ایسی چیزیں جو آپ کو کوئی اسکل دے سکتی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. صرف ڈگریز جو ہیں وہ آج کل کے زمانے میں کچھ آپ کو بالکل یو کمپلیٹ ڈگری یو بیکم اے ڈفرنٹ پرسن, ایک اپرچونیٹی وہ ہے, لیکن وہ ساتھ ساتھ جو اسکل ہے, جو کوئی آئی ٹی کی اسکلز ہیں یا اگر آپ آئی ٹی کے علاوہ بھی کچھ بھی سیکھنا چاہتی ہیں, اپرچونیٹیز اور اوپننگ چیزیں ہیں. سوشل میڈیا پر اپنا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کرنے کی بجائے, ویسٹ کرنے سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھنا بند کر دیں. انٹرٹینمنٹ کا بالکل فیکٹر ہے, وہ ضرور جاری رکھیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دیکھیں کہ مائنڈفل ہو کر کہ کہاں پہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ایک بہتر اپرچونیٹی دے رہی ہیں. کوئی بات سنیں تو اس کی سنیں جو آپ کو بہتر انسان بنا سکے. ایسی چیزیں نہ دیکھیں, کانشیس ایفرٹ کریں, چوائسیز کریں کہ ایسے لوگ آپ نہ دیکھیں جو ایک سطح سے کم بات کرنے والے ہوں. تو بس یہ ساری چیزیں ہیں, جو آپ کو اپرچونیٹیز آئیں ان کو اویل کریں. دیٹس مائی میسج. تھینک یو سو مچ فرح, بہت اچھا لگا آج آپ سے بات کر کے. اللہ جو ہے وہ آپ کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے اور تھینک اپنی یو سو مچ. بلیسنگز آپ کے اوپر نچھاور کرتا رہے, جو آپ شکر گزار ہیں ان کی. تو بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ جتنا شکر کریں اتنا کرم رہتا ہے. تو بہت اچھا لگا. میرے لیے بھی فرائیڈے بہت بلیسڈ ہوتا ہے, ویسے بھی فرائیڈے بلیسڈ ہے, لیکن میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ میں گھر پہ ریسٹ بھی کر لیتی ہوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنے کام بھی کر لیتی ہوں. تو آج کا دن میں نے آپ کے ساتھ سٹارٹ کیا تو مجھے بہت اچھا لگا, اور تھینک یو. آپ کا پیغام بہت خوبصورت ہے. اور شکریہ آپ کی تعریف کا, ریحان اسکول کی طرف بھی, ریحان اے آئی ٹیچرس کی طرف بھی, اور ہم سب کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ. ایسے ہی پازیٹیو رہیے گا, اور تھینک یو. ہاں, بیسٹ وشز فار یور فیوچر انڈیویئرس. اوکے ناظرین, آپ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی. میں نے کافی عرصے کے بعد آج انٹرویو کیا کیونکہ مجھے مس فرح اچھی لگیں اور میرا دل چاہا کہ میں ان سے بات کروں, تو میں آ کے بیٹھ گئی اور میں نے سوچا کہ بس اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ناؤ وی آر گوئنگ ٹو اینڈ اٹ ہیئر. پھر ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد کسی نئے مہمان کے ساتھ, ایسے ہی پازیٹیو وائبس کے ساتھ. اسٹے پازیٹیو, اسٹے کنیکٹڈ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.